اگر بچوں کو جب سے ان کے اندر سمجھ بوجھ آئے، بچپن سے ہی ان کو کتابیں پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا شوق ان کے اندر بیدار کرے، بچہ جو ہے بڑا ہو کر بڑا ذہین بنتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، ہم بچہ تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے تو ہم اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں۔ اب موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کارٹون دیکھ رہا ہے، وہ کس کی ویڈیو سن رہا ہے، وہ کس کا بیان سن رہا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ بچہ ظاہری طور پر ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، لیکن دماغی طور پر وہ کہیں اور موجود ہوتا ہے۔ وہ ہمارے سامنے بیٹھ کر موبائل کے اندر کسی اور کی تعلیمات لے رہا ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا سامنے آتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ بچہ دین اسلام سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کے بیانات سن سن کے اب اس کے سامنے کیا کھلا ہوا ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا بچہ نیٹ پر سرچ کر کے کیا سن رہا ہے، وہ کس کی باتوں کو سن رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی ایسے شخص کی باتیں سن لے جو غیر مسلم ہے، جو دین اسلام سے دور کرنے والا، گمراہ کرنے والا شخص ہے، بعد میں اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے کہ جب پانی جو وہ سر سے گزر چکا ہو، پتہ چلے کہ ہمارا بچہ تو کسی اور کے نظریات لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس طرح کی کئی مثالیں سامنے آ چکی ہیں۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو بچپن میں یہ موبائل دینے کے بجائے ان کے ہاتھوں میں کتابیں دیں، تاکہ وہ اپنے دین کے بھی قریب آئیں، اور جو معاشرتی طور پر کسی ایسے شخص کی باتیں نہ سنیں جو ان کو آگے بڑھ کر جو گمراہ کرنے کی کوشش کرے۔